بتایا آقا فرماتے پھر اپنی جیب سے ہر روز اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا کر. اس لیے رب نے فرمایا کہ رب کا وعدہ ہے وہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے. غلط نہیں ہو سکتا اس کا وعدہ. آپ 10 دو گے تو رب آپ کو کہیں سے 100 ضرور دے گا. اس لیے نبی نے فرمایا روز اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ رب کی بارگاہ میں خرچ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار کرے گا. رب نے جو ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے، دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے. اسی انداز سے ہے کہ مصطفیٰ جب آپ قائد ہیں تو قیادت اس انداز کی ہو رہی ہے. مصطفیٰ باپ ہے تو بیٹی کا یہ انداز سے آپ لاڈے پیار دکھا رہے ہیں. آپ جب کسی سردار قوم کے سردار بنے ہیں، آپ جب پیارے مصطفیٰ اگر کسی غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ مصطفیٰ کا کردار دیکھیں. آج دنیا کے بڑے بڑے جنرل اور کرنل، آج دنیا کے بڑے بڑے لیڈر، آج دنیا کے بڑے بڑے فوج کے کمانڈر اپنی فوج کو جب لے کر جاتے ہیں ان کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے آئے ختم ہو جانا چاہیے، کچھ رہنا نہیں چاہیے، بستیاں اجاڑ دی جاتی ہے، عزیزان محترم چھوٹے بڑے کا فرق ختم کر دیا جاتا ہے. مگر ایک مصطفیٰ کا کردار ہے. آقا کریم جب کہیں غزوے میں جاتے یا کہیں پر لشکر بھیجا جاتا، مصطفیٰ اعلان فرماتے سنو کوئی ہرا پیڑ نہ کاٹا جائے، کوئی کھیتی کو پامال نہ کیا جائے، کسی بوڑھے بچے عورت پر یا کسی نہتے پر وار نہ کیا جائے. یہ مصطفیٰ کا کردار تھا. آج بھی ساری دنیا کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے، جنگ و جدال کا ماحول ہے. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج اگر دنیا میں امن و امان چاہیے تو مصطفیٰ کا کردار اپنا لو. قسم اللہ کی آج بھی جنگ کرو گے اگر نبی کے طریقے پر کرو گے تو انشاءاللہ نہ بستیاں برباد ہوگی نہ کوئی بچوں میں تاراجی ہوگی. اس لیے نبی نے جو طریقہ ہمیں بتایا، جنگ صرف فوجوں کے درمیان ہوتی ہے، میدان میں ہوتی ہے. بستیوں پر بمباریاں نہیں کی جاتی، بستیوں پر گولی باری نہیں کی جاتی، بستیوں پر کوئی بم یا ایٹم بم یا میزائل نہیں داغے جاتے. اس لیے کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. آج بھی نبی یہ کونین کا کردار ساری دنیا اگر عمل میں لے آئے، قسم اللہ کی ساری دنیا کامیاب ہو جائے گی، ساری دنیا میں امن و امان ہو جائے گا. عزیزان محترم مصطفیٰ کو ہر انداز سے آپ دیکھیں، نبی کرنل ہے، نبی جنرل ہے، نبی قوم کے کمانڈر ہے، نبی صحابہ کرام کے کمانڈر ہے. تو کس انداز سے آپ ان کو اختیارات دیتے ہیں، کس انداز کی تنبیہ کیا کرتے ہیں. حضرات محترم یہ کردار مصطفیٰ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے اس طریقے پر عمل تو کریں. ہمارا حال یہ ہے ہم خود کو مسلمان بتاتے ہیں جبکہ ہمارا نہ تو اعمال مسلمانوں جیسے ہیں نہ ہمارا کردار مسلمان جیسا ہے. ہمارے اخلاق ہے ہی نہیں. اگر جب اخلاق نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے سب سے بڑی چیز مصطفیٰ کو دی، وہ آپ کے لیے ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب ہم نے آپ کو عظیم خلق عطا فرمایا ہے. تو خلق اخلاق کی جمع ہے. عزیزان محترم مصطفیٰ کو جو اخلاق دیا گیا، اگر نبی کے ماننے والے میں وہ اخلاق نہ ہو تو پھر نبی کی سیرت کہاں ہو؟ سیرت کہاں ہو؟ اس لیے حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کریں. آج ہمارا حال یہ ہے ہم نبی کونین سے محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، صرف دعویٰ. دلیلیں ہم سے مانگی جائے تو ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں. جان کی تو بازی چھوڑو یار، ہم مصطفیٰ کے نام پر اپنا مال بھی قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. اب آپ اگر ایسے کرو گے تب بھی میں نہیں مانوں گا، اس لیے کہ میں بھی تو اسی شہر میں رہتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہماری زندگی کے لیے ہوتی ہے ہم انہیں لاکھوں میں خریدتے ہیں، بیجا خریدتے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. مگر پیسہ ہمارے پاس ہے تو پھر اڑنا چاہیے، برباد ہونا چاہیے. شاید وہی پیسہ جس کی ضرورت بھی تجھے نہیں تھی کسی غریب کے کام آ جاتا، کسی غریب کے گھر میں چولہا جل جاتا. یہ کردار مصطفیٰ ہوتا، یہ اخلاق مصطفیٰ ہوتا. اس لیے حضرات سیرت مصطفیٰ پڑھو، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرو، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو. انہیں بتاؤ بیٹا چاہے آنے والا بوڑھا جسم پر پیبند والے کپڑے ہی کیوں نہ ہو، پھٹا پرانا لباس ہی کیوں نہ ہو، کبھی اس پر ہنسنا نہیں بلکہ وہ تجھ سے عمر میں بڑا ہے، ادب کے ساتھ اس کو سلام کرنا، ادب کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا. حضرات محترم یہ کردار ہمارے یہاں پر نہیں دیا جاتا. یہ آج ہم اپنے بچوں کو تنبیہ نہیں کرتے. بہت ساری جگہ
یہ جاتا ہے اگر کوئی بوڑھا آدمی جا رہا ہے جس کے جسم پر پھٹا پرانا لباس ہے اور کسی مالدار باپ کا بگڑا ہوا بچہ کوئی راستے میں کھڑا ہو تو وہ اس پر ہنسنے لگتا ہے، کبھی اس پر کوئی پھپتیاں کسی جاتی ہے، میں نے کہا یہی منہ لے کر کے مصطفیٰ کے سامنے جاؤ گے، یہی طریقہ لے کر نبی کونین کو اپنے آپ کو نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرو گے، کیسے بتا سکتے ہو؟ حضرات محترم، اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے کبھی ہو نہیں سکتا۔ حضرات محترم، اگر آپ کسی کی عزت سکھاؤ گے تو دوسرے کا بچہ آپ کی عزت کرتا نظر آئے گا، ورنہ جب آپ عزت نہیں کرو گے کسی کی تو پھر آپ کی عزت بھی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ تربیت دو چھوٹے پن سے کہ بیٹا جو تم سے عمر میں بڑا ہو اس کی عزت کرو، اس کے سامنے بیٹا مت ہنسو۔ آج حال یہ ہوتا ہے، حافظ صاحب قاری صاحب بیٹھے ہوئے یہ راستے سے نکل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کچھ ہوشیار بھی ہوتے ہیں، ان کو اتنا بھی تمیز نہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، ان کے سامنے ہنسی ٹھٹا ہوتا ہے، ان کے سامنے بری بری باتیں ہو جاتی ہیں، وہ کان بند کر کے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی عزت کا بھی تو خیال ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کردار جب تک آپ اپنا نہیں بدلو گے، آپ اپنے بچوں کو تربیت نہیں دو گے، تب تک آپ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں جی سکتے۔ حضرات محترم، جب بچوں کی تربیت بچپن سے اچھی ہوتی ہے تب وہ بچہ بڑے ہو کر آپ کی بھی عزت کرتا ہے، ورنہ جس کو آپ نے کبھی تربیت سکھائی نہیں، جس کو یہ بتائی نہیں کہ باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، جس کو آپ نے کتا ڈوگی بلی سکھایا ہے، جس کو آپ نے دنیا کے سیریل دکھا کر کے ناٹک دکھا کر اس کو نوٹنکی بنا دیا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا، بندر آپ کو بھی بنا دے گا۔ اس لیے کہ جس کو ڈگ ڈگی بجانا آپ نے سکھایا وہ نچائے گا بھی تو آپ کو بھی۔ یہ بہت کڑوے جملے، بہت کڑوے، اچھے اچھے قدم نہیں ہوتے لیکن ایک دم 100% سچے بھی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے حضرات آپ یہ نہ سوچیں کہ تربیت کسی مدرسے میں ہی دی جاتی ہے، تربیت وہی کامیاب ہوتی ہے جو ماں باپ گھر میں دیتے ہیں۔ ان کی بات تو سنے گا نہیں سنے گا، آج آئے گا کل نہیں آئے گا، گھر چھوڑ کر کہاں جائے گا، کہاں جائے گا؟ اس لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ جب بولنے لگے تو اس کو اچھے طریقے سے کلمہ طیبہ سکھانا چاہیے، اس کو دین کے بارے میں معلومات کرانا چاہیے، اس کو ادب سکھانا چاہیے، لیکن آج ہمارے یہاں پر یہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارا کیریکٹر بالکل اس سے مخالف چلتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم سیرت مصطفیٰ کا عمل کیجیے۔ بچے آپ کے چھوٹے ہیں، انہیں بتاؤ کہ بیٹا سرکار کا مقام یہ تھا، علی کا مقام یہ تھا، حسنین کریمین ایسے تھے، سیدہ فاطمہ کا رتبہ یہ تھا، اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں بتاتے بتاتے پھر ان کو یہ بھی بتاؤ کہ بیٹا جو بھی بڑا ہو اس کی عزت کرنا ہمارے تمہارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو غریب سمجھ کر اس کی ہنسی مت اڑانا، کسی کے جسم پر پھٹا پرانا لباس دیکھ کر اس کے لیے کبھی ہنسی ٹھٹے مت کرنا، بلکہ ایسا نہ ہو کہ پاسا کب پلٹ جائے۔ کٹورا پلٹتا بھی تو بہت جلدی ہے، اللہ جس کا پلٹنا چاہے ایسے سے ایسا بھی تو کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضرات ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے پیارے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، خود بھی نبی کونین کی سیرت پر عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی سرکار کی سیرت پر عمل کراتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہم عقبہ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کردار ہے مصطفیٰ کا۔ قرآن نے جو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے دستور عمل ہے، دستور حیات ہے۔ آپ جس انداز سے جس زندگی کے پہلو پر مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نبی کونین نے وہاں پر آپ کو قدم بڑھانے کا اور جینے کا سلیقہ وہاں دیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو صرف مصطفیٰ کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نبی کونین کی سیرت کو پڑھیں، آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو علماء کے پاس بیٹھے، روز اگر ایک ایک واقعہ مصطفیٰ کی سیرت کا آپ نے اگر سنا تو آپ خود سوچئے کہ آپ کو کتنی مصطفیٰ کی معلومات نبی کونین کے کردار کے بارے میں ہو جائے گی۔ اس طرح کے ایک جلسے سے ہم پوری سیرت تو نہیں پڑھ سکتے اور نہ پڑھا
سکتے ہیں، بلکہ سب سے بڑا خطیب مسجد کا امام ہوتا ہے جو آپ کو ہر جمعے اچھی اچھی باتیں بتا کر آپ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، لیکن آپ کو اس کو غور سے سننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ مولا تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔